تاریخ کربلا میں اختلاف ہے، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ جناب سعید کی عمر بہت زیادہ تھی، بعض میں ہے کسی اور صحابی کی عمر زیادہ تھی، لیکن بہرحال یہ بہت بوڑھے تھے، ابرو اتنے زیادہ تھے کہ آنکھوں پہ پڑتے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی۔ فرمایا جب امام کے خیمے میں جانا چاہا، اس نے اپنے پیشانی پہ ایک رومال باندھا کہ میرے ابرو اوپر ہو جائیں تاکہ میں امام حسین کو دیکھ سکوں۔ اس نے ایک شال اپنی کمر میں باندھا تاکہ میری کمر سیدھی ہو جائے۔ ہاتھ میں عصا لیتے ہوئے امام حسین کے خیمے میں گئے۔ جملوں پہ غور کیجئے گا، یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں۔ فرمایا آقا، ہر کوئی میدان میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، میں بوڑھا ہوں، ہاتھوں میں راشا ہے، ہاتھ میرے لرزتے ہیں، بدن میں طاقت نہیں، لیکن مولا پھر بھی میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا شکرک اللہ، اے مرد مجاہد، اے شیخ کبیر، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے کہ جسم میں طاقت نہیں، بدن لرز رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی جان کو حسین ابن علی پہ قربان کرنا چاہتے ہو۔ امام نے کہا سعید تو تلوار اٹھا نہیں سکتا، تو کیسے لڑے گا؟ لیکن کہا مولا اپنی جان کو تو قربان کر سکتا ہوں۔ کہا مولا ابھی نماز ہوگی، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی نماز کی حفاظت کروں، کم از کم یہ جسم کسی کام تو آئے۔ آج ہمارا جسم حسین ابن علی کے کام آ رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے قدم کام آ رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری آنکھیں کام آ رہی ہیں نہیں؟ یا ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، بس زندگی ایسے گزار رہے ہیں، مال بنانے میں، جاہ و مقام بنانے میں، نام بنانے میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مشہور وہاں بنو، نام وہاں بناؤ، عزت وہاں کماؤ۔ کہ مولا اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ حسین ابن علی نے نماز پڑھی، لیکن آج کسی پاکستان میں ممبر سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، قبلے کی طرف منہ کرو، 3 مرتبہ یا علی کہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ ارے اگر یا علی کہنے سے نماز ہو جاتی تو علی کا بیٹا اپنی نماز کی خاطر اپنے اصحاب کو کبھی شہید نہ کرواتا۔ جس کا وجود، جس کا خون، جس کا گوشت علی سے بنا ہے، لیکن 2 رکعت نماز کی خاطر اپنے اصحاب کو تیر کھلوا رہے ہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا کیوں کہ لیقیم الصلاۃ، میں آیا ہی کربلا میں اس لیے تاکہ نماز کھڑی ہو جائے، دکھا کے جاؤں کہ حسین کے نزدیک اس سجدے کی اہمیت کتنی ہے، توحید کی اہمیت کتنی ہے، عبادت خدا کی اہمیت کتنی ہے، مقصد خلقت کائنات کیا ہے۔ مولا اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے نماز پڑھنا شروع کی، صلاۃ الخوف پڑھنا شروع کی۔ ایک مرتبہ یہ مولا کی حفاظت کرنے لگا۔ اب اس جملوں پہ غور کیجئے گا کہ جو علی کا چاہنے والا، جو حسین کا چاہنے والا، وہ کبھی اپنے عمل سے راضی نہیں ہوتا۔ اگر میں ایک مجلس پڑھ کے راضی ہو جاؤں اور آپ ایک مجلس سن کے راضی ہو جائیں اور 1-2 رکعت نماز تہجد پڑھ کے کوئی غرور میں آ جائے، کوئی مولا کا ذکر کر کے غرور میں آ جائے، مولا فرماتے اپنے اعمال سے راضی نہ ہونا، راضی نہ ہونا۔ مولا کب راضی ہوں؟ یہ سعید بتاتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، بوڑھا انسان ہے، آنکھیں ضعیف ہیں، بدن ضعیف ہے، بدن پہ راشا ہے۔ کہ ایک مرتبہ سعید اپنی بدن پر تیروں کو لیتے جاتا تھا، کبھی تیر امام حسین کی آنکھ میں نہ لگے، سعید اپنی آنکھ کو آگے کرتا تھا۔ کوئی تیر آنکھ میں لگ رہا ہے، کوئی تیر سینے میں لگ رہا ہے، کوئی تیر پیٹ میں لگ رہا ہے، کوئی تیر بازوؤں پہ لگ رہا ہے، پورا بدن سعید کا تیروں سے بھر گیا۔ راوی کہتا ہے سعید کے ہونٹ خشک ہو گئے، ایک مرتبہ ہونٹوں نے ہلنا شروع کر دیا، اس کے بدن نے جھکنا شروع کر دیا کیونکہ بدن سے خون بہنے لگا۔ فرمایا سعید نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ دیے اور اپنے بدن سے مخاطب ہوا، اے بدن مجھے اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے۔ اگر گرنا ہے تو گر جانا، اگر میری اطاعت نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن اتنی تو مہلت دے میرے آقا کی نماز ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ فرمایا جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعید زمین پہ گرنے لگا، لیکن راوی کہتا ہے میں نے کبھی اتنی جلدی حسین کو نماز پڑھنے کے بعد اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ سلام پھیرا، مولا بڑی جلدی سے اٹھے اور آگے دوڑے، کہیں سعید کا سر کربلا کی زمین پہ نہ گرے۔ حسین نے دونوں گھٹنے سعید کے سر کے نیچے دیے۔ ایک مرتبہ یہ سر حسین کی گود میں آتا ہے، میں کہوں سعید تم نے جان قربان کر دی، تم نے تیر کھائے، اتنے بڑھاپے میں اپنی جان کو حسین پر قربان کیا، جبکہ تجھ پر اتنا جہاد واجب بھی نہیں تھا، اگر تو بیٹھ جاتا پھر بھی وہ بھی منظور تھا، لیکن تم نے اپنی جان کو قربان کیا۔ اے سعید اب تو اپنے عمل سے راضی ہو جا، ہم اپنی مجلسوں سے راضی ہو گئے، ہم اپنی نمازوں سے راضی ہو گئے، ہم اپنے اعمال سے راضی ہو گئے، ہم اپنے صدقے اور خمس سے راضی ہو گئے، سعید تو بھی راضی ہو جا، اپنے مولا کی حفاظت کی ہے۔ لیکن سعید کہتا میں راضی نہیں ہوں گا۔ ایک مرتبہ پہلا سوال جو حسین ابن علی سے کیا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یعنی جب تک اپنے مولا کی زبان سے نہیں سنتا
تب تک اپنے عمل سے راضی نہیں ہوتا. آج ہم نے کس امام سے سنا کہ امام زمانہ نے کہا اے مومن میں تم سے راضی؟ کہ مولا علی نے آ کر بتایا کہ عزادار میں تمہارے عمل سے راضی، میں تمہاری مجلسوں سے راضی، میں تمہارے ذکر سے راضی. وہ دن دیکھیے پھر اس وقت راضی ہوئیے جب امام زمانہ خود بولے کہ ہم تمہارے اعمال سے راضی ہیں. ان جوانوں کو سوچئے جو اپنی جانوں کو بی بی زینب کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، وہ بھی تب تسکین پاتے ہیں جب وجود امام کو دیکھتے ہیں. اور مولا کہتے ہیں میں تم سے راضی. جب یہ سعید نے سوال کیا حسین ابن علی کو بڑا پیار آیا، بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ سعید کیسی باتیں کرتا ہے، حسین بھی تجھ سے راضی، حسین کی ماں زہرا بھی تجھ سے راضی، حسین کا بابا علی بھی تم سے راضی. فرمایا سعید یہ تو بتا کیف عندک الموت، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ بڑھاپے میں تیر کھا رہا ہے، بدنوں کو زخمی کیا. سعید کہتا ہے مولا اگر 100 مرتبہ اللہ پیدا کرے 100 مرتبہ آپ پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں.